بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہرین فلکیات اور سائنسداں اس بات کی اطلاع دے رہے ہیں کہ 21 جون بروز اتوار صبح لگ بھگ 9:15 بجے سے 3 بجے تک سورج گرہن ہونے والا ہے۔ آئیے ہم اس موقع پر سورج گرہن اور چاند گرہن سے متعلق کچھ معلومات جو اسلامی معلومات ہیں اس کو فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جس طریقے سے انسان، جنات اور ساری دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں، چاند اور سورج بھی اللہ کی مخلوقات میں شامل ہے اور یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی لیے جس طریقے سے دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتلانے کے لیے اور اس پر اپنا حکم بتلانے کے لیے چاند اور سورج کے حالات کو بھی بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ جو سائنسداں ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جب سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے تو اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے، اور جب سورج اور چاند کے بیچ میں زمین آ جاتی ہے تو اس وقت چاند گرہن ہوتا ہے۔ یہ ایک مختصر معلومات ہیں جس کو آپ اپنی کتابوں کے ذریعے سے اور دیگر معلومات یا علماء کے ذریعے سے، اہل علم کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب سورج گرہن ہوتا تھا یا چاند گرہن ہوتا تھا تو ان کے خیالات کیا ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات جو ہے واضح ہو کر سامنے آئی اس موقع پر جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، تو اسی دن سورج گرہن ہوا۔ تو جو لوگ کافر تھے، مشرک تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا پہلے سے ہی عقیدہ ہے کہ جس دن کسی بڑے انسان کی موت ہوتی ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے تو اس موقع پر سورج گرہن ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع فرما کر اس بات کی تردید کی اور اس بات کا انکار کیا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اس کا تعلق کسی کی موت اور کسی کے حادثے سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ اللہ کو پہچان سکے اور اس کے حکم اور اس کی طاقت کا اندازہ لگا سکے۔ چنانچہ یہ آج کے زمانے میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سورج گرہن ہوتا ہے یعنی سورج کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، یا چاند گرہن ہوتا ہے جس کی وجہ سے چاند کی روشنی غائب ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے اپنے زمانے میں یہ بتلایا تھا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوبتا ہے۔ قیامت سے پہلے یہ واقعہ پیش آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق میں جا کر ڈوبے گا۔ اتنا بڑا حادثہ ہونے والا ہے سورج کے تعلق سے، جس کو آج کے سائنسداں بھی جو ہے اس کے ہونے کے امکانات کو جو ہے مان رہے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر ایک بات یہ بھی ہم سب کو جاننی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوتا تھا تو آپ کا کیا عمل ہوتا تھا اور اسلامی سبق کیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا تھا تو آپ بڑے پریشان ہو کر مسجد کی طرف رخ کرتے تھے۔ جب آپ مسجد جاتے تھے تو اور صحابہ بھی جمع ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسا موقع آیا تو آپ نے لوگوں کو بغیر اذان و اقامت کے لیکن جماعت کے ساتھ لوگوں کو نماز پڑھائی، لوگوں کو جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس میں
جو ہے اس 2 رکعت میں جو قرأت کی جاتی ہے، اس میں دونوں حدیثیں ہیں کہ آواز سے بھی قرأت کی جائے یا جو ہے بغیر آواز کے بھی قرأت کی جائے، لیکن نماز پڑھنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس موقع پر جو نماز پڑھا کرتے تھے، لمبا رکوع، لمبا سجدہ جو ہے کیا کرتے تھے، اور اس قدر اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ کے اوپر ایک خوف اور آپ کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی کہ سورج گرہن کے موقع پر۔ اور یہ اسلامی جو ہے سبق ہے کہ جب یہ نماز ادا ہو جائے تو جب تک یہ سورج گرہن یا چاند گرہن ختم نہ ہو جائے، استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے معافی چاہیں، اس لیے کہ یہ سورج گرہن یعنی سورج کی روشنی کو سلب کر لینا اللہ کی جانب سے، یا چاند کی روشنی کو سلب کر لینا، یہ بھی اللہ کے جو ہے غصے میں ہونے کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی طاقت کو چھین سکتے ہیں تو پھر دنیا کو ختم کرنے میں اللہ کو کوئی جو ہے دقت اور کوئی وقت نہیں لگتا۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ایک بات یہ ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر عوام الناس میں بہت سارے خیالات ہوتے ہیں، خاص طور سے حاملہ عورتوں کو لے کر کہ حاملہ عورتوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی جو ہے تعلیمات میں اس طریقے کے نظریات اور خیالات کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب باتیں باطل ہیں اور باطل نظریات ہیں۔ البتہ سائنسداں اس بات کو کہتے ہیں کہ جس موقع پر سورج گرہن ہوتا ہے اس موقع پر باہر نکل کر سورج کو نہ دیکھا جائے۔ اس سلسلے میں علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ سائنسداں جو اس بات کو کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ سورج گرہن سے متعلق کچھ اسلامی معلومات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔